اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی روٹین وظائف یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ احباب کے سامنے جانور اور پرندے انسانوں کو برباد ہونے کی جو بد دعا دیتے ہیں وہ خود آپ سنیں، اس کے حوالہ سے آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویورز، جانور اور پرندے انسانوں کو بد دعا کب دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں اور کس طرح کی بد دعا دیتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ لازماً یہ سنیے گا، خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بد دعا میں آئیں اور آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فیل میں پرندوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی اگر چونچ سے کنکری گرتی ہے تو ہاتھی جو ہے بہت بڑا جانور، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی زبان ہلے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بد دعا کرے تو انسان کے بارے میں اور یہ جملے کہے کہ یہ انسان برباد ہو جائے، تو خود سوچے کہ اس کی بد دعا کتنی جلدی قبول ہوگی اور انسان کتنا جلدی غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آئیے کیوں پرندے بد دعا کرتے ہیں، اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں قحط سالی آ چکی ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ جانور اور پرندے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور انسان جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں بھوک و پیاس کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا، جیسے حضرت نوح علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ نوح کی آیت نمبر جو ہے 10 اور 12 میں ذکر فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ خلق کائنات فرماتے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر جو ہے بارش اور میںہ بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی تفسیر ساتھ عرض کروں کہ حضرت نوح علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی، گناہ کیے۔ جب گناہ گار ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کیا مسلط فرمایا کہ ان پر ایک تو آسمان سے برسنے والی بارش کو روک لیا اور دوسرا ان کی عورتوں کو 40 سال تک کے لیے بانجھ کر دیا۔ تو ان کی عورتوں کے ہاں کوئی اولاد، کوئی بیٹا بیٹی پیدا نہیں ہو رہا تھا اور بارش بھی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کی قوم پر بھی جب بارش روک لی گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو بھی یہی فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم۔ سورۃ ہود ہے، آیت نمبر ہے 52۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کر دے گا۔ تو اسی طرح بہت سارے انبیاء کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ کی قوم بھی آپ کے پاس آئی اور کہا، یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے حضور آپ دعا کریں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا، 70,000 کا مجمع لگا کر اللہ کے حضور دعا مانگی۔
لیکن بارگاہ الہی سے پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ پیارے موسیٰ، جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے وہ بھی تو اسی مجمع میں موجود ہے، 70,000 کے مجمع میں وہ شخص بیٹھا ہے، اور ایک اس انسان کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روک لیا ہے۔ تو خود سوچیے، اگر ایک گناہگار 70,000 کے مجمع میں بیٹھنے والا گناہگار ہے تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے تو اس وقت پرندے اور جانور جو ہیں بھوک و پیاس کی وجہ سے آخر انسانوں کو بد دعا دیتے ہیں، جاؤ انسانوں برباد ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، کیوں تمہاری وجہ سے آج ہم بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں اور ہم مر رہے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمیں کہیں سے پانی تم جو ہے وہ نہیں میسر کر رہے، ہمیں نہیں ہم تک پہنچا رہے۔ اب جانور ہماری قید میں ہیں، پرندے جو ہیں وہ ہماری قید میں ہوتے ہیں، اور قید میں نہ بھی ہو تو ویسے بھی پھر جب جانور جنگل میں ہوں گے تو بارش نہیں ہوگی، پانی نہیں کہیں ملے گا، تو آخر انہوں نے ہلاک تو ہونا ہی ہے۔ تو یہ بد دعا دیتے ہیں پھر اس وقت انسانوں کو، انسان برباد ہو جائیں، جن کی وجہ سے آج ہم پر بھی یہ عذاب آ چکا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر بارش نہ ہو تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ ہے، تو خالق کی پکڑ و گرفت ہوتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ بتایا ہے کہ جب انسان گناہوں کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اتنے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ واپس اپنے رب کی طرف نہ لوٹیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، پھر رحمت کی بارش کا جو ہے وہ نزول نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ نبی صلی والسلام کی قوم کو فرمایا توبہ کرو، حضرت ہود علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو فرمایا توبہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جب جمع ہوئی تو دعا کی تو فرمایا گناہگار موجود ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، وہ گناہ سے توبہ کرے یا مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، پھر رحمت کی بارش ہوگی۔ تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت موسیٰ پاک نے پھر فرمایا کہ ایک گناہگار جو مجمع میں بیٹھا ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر مجمع سے اٹھ کر چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اب گناہگار نے دیکھا آج تک میں تو پردوں میں ڈھکا ہوا تھا، میرے عیبوں کو، میرے جرموں کو، میرے گناہوں کا کس سے علم نہیں تھا، آج جب میں اٹھ کر جاؤں گا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو پھر یہ مجھ پر تانا زنی کریں گے۔ تو اس نے اللہ کے حضور وہیں بیٹھ کر توبہ و استغفار کی سچے دل سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس نے سچی توبہ کی تو خالق نے معاف فرمایا، تو رحمت کی بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ پاک علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مالک پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، اب وہ شخص گیا بھی نہیں، بارش ہو رہی ہے، تو فرمایا اسی کی وجہ سے آج میں نے آپ کو بارش دے دی ہے، اس نے گناہوں سے توبہ کر لیے تو میں نے رحمت کی بارش سے تمہیں جو ہے وہ سیراب کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک رحمت کی بارش عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ رحمت کی بارش جو آسمان سے برستی ہے اس کو روک لیتے ہیں۔ تو کتنے گناہ ہو گئے ہم سے کہ ہم اللہ کی طرف سے پلٹ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کریں اور رحمت کی بارش کی درخواست کریں، انشاءاللہ میرا مالک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے رحمت کی بارش عطا فرمائیں گے اور ہم جانوروں اور پرندوں کی بد دعا سے محفوظ ہو جائیں گے۔